اسے اپنے پیغمبر کے جانثار صحابہ کرام کی وفاداریوں اور قربانیوں کا پتہ نہیں ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کر گڑھے میں گرے، ابو دجانہ یہاں کھڑے ہوئے، اور اس سے پہلے اللہ کے پیغمبر نے اپنی تلوار اٹھا کے کہا تھا من یأخذ هذا بحقہ، یہ تلوار کون لے گا اس کے حق کے ساتھ؟ ابو دجانہ کھڑے ہوئے تھے، نوجوان، مجھے دیجئے، اللہ کی قسم اس کے حق کے ساتھ میں لوں گا، اور آج لڑ رہے ہیں۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کے گرے، یہ کھڑے ہو گئے، تیر چلاتے رہے یہاں تک کہ تیر ختم ہوئے، تلوار ہاتھ سے گری، ٹہنی اٹھائی، وہ ٹوٹی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سینہ کیا، پیٹھ کافروں کی طرف کی، اور فرمایا اللہ کے رسول آپ ہلے نہ تاکہ کوئی تیر زخم آپ کی طرف نہ آئے۔ ان کی پیٹھ کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جو زخموں کے ساتھ گڑے نہ بنے ہوئے ہوں، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ ماؤں نے اس دن کے لیے یہ بچے جنے تھے، اور جب ماؤں کو اطلاع ملی فلاں کا بیٹا آج احد میں شہید ہوا، کسی کا شوہر شہید ہوا، کسی کا بھائی شہید ہوا، کسی کا باپ، تو کسی کی آنکھوں میں آنسو اور چہرے پہ واویلا نہیں تھا، نہ گریبان چاک کر کے آہ واہ یہ کیا ہو گیا، میرا گھر اجڑ گیا، میرا سہارا لے لیا گیا، کسی کی زبان پہ یہ حرف شکایت نہیں تھا، سب خوش تھے، اللہ نے میرے شوہر کو لے کر میرا شوہر جنتی بنا دیا، مجھے شہید کے بیوہ بنا دیا۔ کسی نے کہا میں شہید کی ماں بن گئی، کسی نے کہا میں شہید کی بہن بن گئی، کسی نے کہا میں شہید کی بیٹی بن گئی۔ محبتیں ایسے کی جاتی ہیں۔